السلام علیکم. دس از سیدہ فبیہ اینڈ یو آر واچنگ استانبول لینس. دوستو، آج ہمارا ٹاپک حضرت نوح علیہ السلام ہے. وہ دن کسی عام دن جیسا نہیں تھا. ہوا میں بوجھ تھا. بادل زمین کے اتنے قریب آ گئے تھے جیسے آسمان کچھ کہنا چاہتا ہو. اور اسی زمین پر ایک بوڑھا نبی اکیلا کھڑا تھا، حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی: اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. مگر جواب میں انہیں جھٹلایا گیا، ذلیل کیا گیا اور کہا گیا یہ تو صرف ایک انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں. نوح نے صبر کیا، کیونکہ نبی جلدی نہیں کرتے، وہ انتظار کرتے ہیں. پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا: نوح آپ کشتی بناؤ. خشک زمین تھی، پانی کا نام و نشان نہیں، مگر نوح نے سوال نہیں کیا. انہوں نے لکڑی اٹھائی اور تاریخ کا سب سے اہم جہاز بنانا شروع کر دیا. لوگ ہنستے تھے، ریگستان میں کشتی، یہ تو پاگل ہو گیا ہے. نوح مسکرائے نہیں، نوح رکے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ کبھی مذاق نہیں ہوتا. پھر اچانک آسمان چیخ اٹھا. بارش گری نہیں، برسی نہیں، وہ ٹوٹ پڑی. زمین پھٹنے لگی اور ہر طرف سے پانی ابل آیا. یہ صرف طوفان نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا. کشتی ہلنے لگی، لہریں پہاڑوں جیسی تھیں اور انسان تنکوں کی طرح بہہ رہے تھے. اسی شور میں نوح کی نظر ایک چہرے پر پڑی. بیٹا. نوح کی آواز کانپ گئی مگر مضبوط تھی. بیٹا، میرے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. جواب آیا، غرور میں لپٹا ہوا: میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا. نوح نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا: آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اچانک ایک موج اٹھی، سیاہ، خوفناک اور خاموش. وہ موج باپ اور بیٹی کے درمیان آ گئی. نوح دیکھتے رہ گئے. نبی بھی انسان ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کے فیصلے پر خاموش رہتا ہے. وقت گزر گیا، یا شاید وقت ختم ہو گیا. پھر ایک آواز آئی جو ہر چیز سے بلند تھی: اے زمین، اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان، رک جا. بارش تھم گئی، پانی اتر گیا اور کشتی کوہ جودھی پر رک گئی. نوح زمین پر گر گئے سجدے میں. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل مطمئن تھا. یہ کہانی صرف کشتی کی نہیں، یہ کہانی ایمان اور انکار کی ہے. یہ پیغام ہے کہ نجات نام سے نہیں، نسب سے نہیں، صرف ایمان سے ملتی ہے. اور سوال یہ ہے کہ اگر آج اللہ کا حکم آ جائے تو ہم کس کشتی میں ہوں گے؟ سوچئے.